ہمیں یہ اضافہ دے گی. جب یونیورسٹی انتظامیہ سے ہم نے مذاکرات وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے پاس تو اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ ہم آپ کو اضافہ دے سکیں. آپ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد تمام صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو فنڈنگ کر رہے ہیں. ہمارا اسٹیٹس کیا ہے؟ ہمیں نہ فیڈرل سے کچھ مل رہا ہے نہ ہمیں اپنی حکومت سے کچھ مل رہا ہے, تو ہم کہاں جائیں؟ کیا یہ ایک ریاست کے اندر دو دستور نہیں ہے؟ ایون جو ایم ڈی اے ہے, بلدیہ ہے, ان کے ملازمین کو یہ اضافہ مل گیا ہے. تو ہم جو اساتذہ ہیں, جو ہم اس قوم کے معمار ہیں, آپ کے بچوں کا مستقبل ہم بناتے ہیں, تو کیا ہمیں ہمارا کوئی حق نہیں؟ یہ مہنگائی ہمارے لیے نہیں ہوئی. یہ جو درجہ چہارم کے ملازمین ہمارے ساتھ ہیں, کیا ان کے گھروں کے چولہے جو ہیں وہ کون جلائے گا؟ اور گورنمنٹ اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں, یہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. ہم ہر سال 18 کروڑ روپیہ جو ہے وہ آپ کو انکم ٹیکس کی قیمت میں دے رہے ہیں, تو ان ریٹرن گورنمنٹ ہمیں کیا دے رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے بہت دنوں سے سن بھی رہا تھا, پڑھ بھی رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا کہ یونیورسٹی کے جو اسٹاف ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے, اسکیل 1 سے 20 تک. ایک تو وہ جو اس مقدس پیشہ سے وابستہ ہمارے بہنیں ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اور پھر جو ان کا اسٹاف ہے وہ سارے. میری وی سی صاحب سے پچھلے دنوں میں کسی کام کے لیے گیا تھا تو یہ ایشو ان سے ڈسکس ہوا تھا, اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ اس مہنگائی کی دور میں یہ بھی پینٹ ہے جو یہ اضافہ ہے. یہ کوئی بڑا اضافہ نہیں, 35 یا 15 یا 25 ہو, یہ کوئی بڑا اضافہ نہیں. اب مالی مسائل ہر جگہ پہ, یونیورسٹی بے تحاشا مالی مسائل کا شکار ہے. اور یہ بھی آپ نے بالکل درست کہا, 18th امینڈمنٹ کے بعد جو پروونسز ہیں انہوں نے اپنا ایچ ای سی بنا لیا, اور فنڈنگ جو دے رہے ہیں نا, سب سے زیادہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان گورنمنٹ اپنی یونیورسٹیز کو دے رہی ہے, پھر سندھ دے رہی ہے, کے پی دے رہی ہے, پھر پنجاب گورنمنٹ دے رہی ہے. ہمارے یہاں پہ یہ یونیورسٹی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا ادارہ ہے کہ یہ اپنی خود ہی جنریٹ کرے گا, کریٹ کرے گا اپنے. حالانکہ یہ قطعاً کوئی منافع بخش ادارے نہیں ہوتے, تعلیمی ادارے یا ہاسپٹل. یہاں پہ ایک بدقسمتی ہے, المیہ ہے, کہ یہ دونوں پرائیویٹ سیکٹر میں کمائی کے سب سے بڑے ذریعے, سب سے بڑے ایجوکیشن اور ہیلتھ, جو کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے. یہ کوئی صنعت تو ہے نہیں ہے نا کہ اس کو, اکثر یہ مطالبہ ہوتا ہے, میں کوئی اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں لیکن اس مادر علمی سے ہو کے گزرا ہوں, اور اس مسائل سے بھی بخوبی آگاہ ہوں. جب یہ بن رہی تھی تب سے لے کر بہت تک وابستگی میری کسی نہ کسی اعتبار سے رہی ہے. البتہ یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان اداروں کو یہ اب بھی بڑا بوجھ ہے. یہ فیسیں ہمارے بچے, میرے پاس بے شمار بچے آتے ہیں جن کے رزلٹ نہیں دیا جا رہا, کہاں سے تھے؟ میں نے کسی سے کہا کہ اس میں کوئی ایسی گنجائش ہے فیس معافی کی؟ قطعاً کوئی آپ کے ایکٹ میں نہیں ہے, یونیورسٹی کے ایکٹ میں. کسی بچے کو جو مستحق ہو, جس کا والدین جن کے وہ پتہ نہیں کس طرح وہ اس کا احساس آپ لوگوں کو بھی ہوگا, مجھے بھی, ہم ایک جیسے سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں. وہ ماں جو لکڑیاں چن چن کے جو بے رضا ہو جاتی ہے, اور وہ باپ جس کے ہاتھوں پہ آپ دیکھیں خون نکلتا ہے, وہ محنت مزدوری کرتا ہے, اور بچوں کو تعلیم کے لیے اتنی فیسز ہیں. اور فیسز بڑھانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ گرانٹ ان ایڈ نہیں ہے, گرانٹ ان ایڈ نہیں ہے. وہ جو ہونی چاہیے حکومت کی طرف سے تعلیمی اداروں کو اور یونیورسٹیز کو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالات و واقعات جس طرح جس نہج پہ چل رہے, تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ یونیورسٹی آپ کے آگے چل سکے. ابھی ایسے فائنینشیل کرائسس ہے. میں آج ہماری 3 بجے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہے, اس میں ہم یہ معاملہ پرائم منسٹر بڑا ہیلپ فل ہیں. میں اعلان کہتا ہوں کہ جب ان کو کوئی بات سمجھائی جائے وہ بھرپور اس کا ساتھ دیتے ہیں. وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی ادارہ ہمارا یا اس کے جو لوگ ہیں جو اس کے انتظام کرنے والے وہ مشکل میں ہوں. یہ آپ کا حق ہے, یہ 2 قانون ہوتے ہی نہیں. ہم تو ساری زندگی جدوجہد کرتے ہیں کہ دورہ نظام تعلیم, ہم اس پہ لانتے بھیجتے رہتے تھے کہ 2 طرح کے بچے نہ پیدا کریں. 2 طرح کا, میرا بچہ جو تعلیمی پرائیویٹ اسکول میں جاتا ہے, کسی کا دوسرے میں جاتا ہے, اور 2 طرح کے سلیبس ہوتے ہیں, تو وہ کیا آگے ڈلیور کرے گا؟ ہم تو کبھی دورے سسٹم کے حق میں ہی نہیں. یہ بالکل رائٹ ہے, اور یہ بھی آپ کی درست بات ہے, ساڈا حق.